اسی حوالے سے بات کریں گے۔ پی ٹی آئی کے سینئر رہنما اعجاز چودھری صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ اعجاز صاحب، جیسا کہ آپ لوگوں نے کہا ہے کہ اگر آپ الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس کرتے ہیں تو ہم بیٹھ کے بات کرنے کو تیار ہیں، تو مذاکرات ہو سکتے ہیں۔ کچھ کوشش، کوئی رابطہ، کوئی بیک ڈور، کسی نے کوئی کوشش کی ہو آپ لوگوں سے رابطہ کرنے کی؟ جی بہت شکریہ۔ دیکھیے، ابھی تک تو کسی نے کوئی سنجیدہ کوشش نہیں کی، بلکہ اس آفر کو انہوں نے ہماری کمزوری کے اوپر معمول کیا ہے، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک عاقبت نااندیشی ہے جس کا مظاہرہ جو ہے پی ڈی ایم کی لیڈرشپ کی طرف سے کیا جا رہا ہے، ورنہ ہمیں تو واقعات ان سے کوئی بات نہیں کر۔ اگر پاکستان کا مفاد اور پاکستان کے اندر جو اقتصادی شدید ترین بحران کی طرف جاتے ہوئے حالات ہیں تو ہم تو ان سے فکرہ ہی نہ کہتے، اور ہمارے پاس سے بالکل واضح ایک راستہ موجود ہے۔ انشاءاللہ العزیز آپ دیکھ لیں گے اگلے 15 دن کے اندر انشاءاللہ تعالیٰ دونوں اسمبلیاں تحلیل ہوں گی اور ملک کو لازماً انتخابات کی طرف جانا پڑے گا، اور اگر 60% سے زیادہ لوگ 66% علاقوں میں انتخاب ہو رہا ہوگا تو سارا زوال جو ہے ان کے اوپر ہوگا، ان کے لیے ذلت ہوگی، ان کے لیے قوم کو یعنی سامنا کرنا مشکل ہوگا۔ جو آج بھی کہیں سڑک اور گلی اور بازار میں تو جا نہیں سکتے، پھر یہ ووٹ لینے کیسے جائیں گے؟ اور عالمی برادری کے اندر جتنی جگہ ہنسائی پاکستان کی ہو چکی ہے، یہ مزید اسے رسوا کرنا چاہتے ہیں۔ صحیح، تو مجھے یہ بتائیے گا اب اعجاز صاحب کہ آخر یہ لوگ کیوں اس میں ہچکچاہٹ کا شکار ہیں؟ کیا فرق پڑتا ہے؟ پہلے تو یہ خود کہہ رہے تھے کہ الیکشن کروا دیں گے، اسمبلیاں توڑ دیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اب یہ پھر اس سے بھاگ رہے ہیں۔ جب بات کرنے کا آپ لوگ آفر کرتے ہیں تو پھر یہ کوئی جواب نہیں دیتے ہیں، مشاورتیں شروع کر دیتے ہیں۔ یہ ٹائم بائی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کیا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیے، یہ وقت گین کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس اسنا میں ان کی ساری لیڈرشپ نیب اور ایف آئی اے کے دفاتر کے اندر بیٹھی ہوئی ہے، اور جو ترامیم یہ کر چکے ہیں ان کے تحت جو مقدمات جن سے ان کی جان چھوٹ رہی ہے اور جو یہ مال ہڑپ کر چکے ہیں اس کے فائل ورک کر رہے ہیں یہ اس وقت۔ انہیں اس لیے وقت ان کو چاہیے، اور یہ سارا کام انہی دنوں کے اندر کر رہے ہیں۔ اب باقی تو ان کے پیش نظر کوئی چیز نہیں ہے۔ ان کے آپس میں وزراء ایک دوسرے کے ساتھ اتنا شدید اختلاف کر رہے ہیں کہ کسی ایک جگہ کے اوپر نہ یہ بیٹھ سکتے ہیں اور نہ یہ یعنی حکومت چلانا تو درکنار۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سینٹ کی سٹینڈنگ کمیٹی کے اندر یہ پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کی سیکرٹری جو آئے ہوئے تھے، انہوں نے رپورٹ پیش کی کہ گزشتہ 1 مہینے سے جو پلاننگ ڈویژن کا وہ ٹیکنیکل سیکشن ہے اس کے تمام افسران جو ہیں وہ ہڑتال کے اوپر ہیں۔ جس ملک کی پلاننگ ڈویژن کے افسران ہڑتال کے اوپر ہوں، مجھے بتائیے وہاں پر کیا کام ہو سکتا ہے اور کیا ہو رہا ہوگا؟ اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ حکومت کی سطح پہ کوئی کام ہو رہا ہے، سوائے اس کے کہ اپنے مقدمات سے جان چھڑا رہے ہیں، اور جو مال انہوں نے ہڑپ کرنا تھا وہ یہ ہڑپ کر چکے ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی چیز ان کے پیش نظر نہیں ہے۔ جو الیکشن کمیشن ہے وہ ان کا مجبور محض ہے، ان کا وہ پارٹنر ان کرائم ہے، اور وہ ان کو سارے راستے بتا رہا ہے کہ کس طرح عمران خان کو نائل کیا جا سکتا ہے، کس طرح دوسرے لوگوں کو نائل کیا جا سکتا ہے۔ اور انہوں نے یہ ایک یعنی میں سمجھتا ہوں پاکستان کی تاریخ میں شاید ہی کبھی اس سے پہلے کبھی ہوا ہو، مارشل لاء میں بھی کبھی نہیں ہوا، بدترین آمریت میں بھی نہیں کبھی ہوا، جو کچھ اعظم سواتی سے ہو رہا ہے۔ ان کے اوپر 45 ایف آئی آر پورے ملک کے اندر درج ہو چکی ہیں۔ یہاں اسلام آباد سے انہیں اٹھا کے ہارٹ کے پیشنٹ کو اٹھا کے وہ کوئٹہ لے گئے ہیں، اور وہاں پر بھی آج مجھے بڑی حیرت ہے کہ ایک شخص کو ٹویٹ کرنے پہ اور تقریر کرنے پہ آپ نے گرفتار کیا۔ شاید ان کا ریمانڈ کس چیز کا اس کا لے لیا ہے؟ یہ تو ایک اندھیر نگری ہے اس ملک کے اندر کی جو اس وقت چل رہی ہے، اور ان کو اپنے انجام کا نہیں پتا۔ ظلم کی ایک حد ہوتی ہے، اس کے بعد تو جو ہے جی جو اوپر مالک ہے اس دنیا کا، اس کے غضب کو دعوت نہیں دینی چاہیے۔ بالکل آپ نے وجہ فرمایا۔ اعجاز صاحب، ویسے تو زرداری صاحب کی گزشتہ دنوں طبیعت بھی خراب تھی، وہ ایڈمٹ بھی رہے اسپتال میں، اس کے بعد وہ ٹھیک ہو گئے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت بھی دے۔ انہوں نے ان سے اتنی امیدیں کس طرح لگائی ہوئی ہیں؟ زرداری صاحب ایسی کون سی جادو کی چھڑی چلائیں گے اور چیزیں ان کے حق میں ہو جائیں گی؟ آپ کو کیا سمجھ آ رہا ہے؟ زرداری کے پلے کچھ نہیں ہے، نہ عقل ہے، نہ فہم ہے، نہ شعور ہے، سوائے ناجائز دولت کے، کہ جس کے خزانے یہ اپنے سر کے اوپر لے کے، جو قارون کا قصہ آپ نے سن رکھا ہے نا، یہ زمین میں دھنستے چلے جائیں گے۔ ان کے پاس اس ناجائز دولت کے علاوہ کچھ نہیں ہے،
اور میں نہیں سمجھتا کہ بھٹو کا نام و نشان جو ہے وہ ختم ہو گیا. یعنی زرداری کی وجہ سے بھی اور آگے نسل کی وجہ سے بھی کوئی نام لینے والا اب نہیں رہے گا اس دنیا کے اندر. اس کا اصل سبب جو ہے یہ زرداری ہے. اس لیے وہ سمجھتا ہے کہ دنیا کے اوپر ہر انسان کی قیمت لگائی جا سکتی ہے اور ممبران اسمبلی اور جو پارلیمنٹ کے لوگ ہیں. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک پر کلک کیجئے. دیکھیں یہ تو ان کی والدہ سے انشاءاللہ کرائیں گے. ابھی جو ملک کی صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے. حقیقی صحافت کا ارشد شریف ایک میں سمجھتا ہوں بہت بڑا حقیقی صحافت کا لمبردار تھا اور حق سے 1 انچ نہیں ہٹا بلکہ جان دینی پڑی تو جان دے دی اس نے. تو یہ یادگار کیا ہمارے دلوں میں رہتا ہے. وہ یہ تو صرف ایک دستک دیتی رہے گی یادگار. میں سمجھتا ہوں کہ جو رکے تو کوہ گراں تھے ہم, جو چلے تو جہاں سے گزر گئے, رہے یار ہم نے قدم قدم تجھے یادگار بنا دیا. یہ ارشد شریف کے لیے میرے خیال ہے لکھا گیا ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.